کہتے ہیں کہ ایک بار شیروں کا ایک ریوڑ گلہ کہہ لیں یا جھنڈ کہہ لیں، جس میں کئی شیر ہوتے ہیں، وہ شکار کے لیے نکلے دن بھر کی جد و جہد کے بعد انہیں کوئی بہت اچھا شکار تو نہیں ملا، بلکہ ان کے ہاتھ ایک گدھے کا چھوٹا بچہ ہاتھ آ گیا۔ وہ اس کو لے آئے، بچہ زخمی تھا، تو اس کے کھانے سے کوئی بھوک تو ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں ایک سن رسیدہ شیر تھا۔ اس نے کہا بھئی دیکھو، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا لیں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ سب جو جونیئر تھے، نوجوان شیر تھے، انہوں نے اس بوڑھے شیر کی بات کو مان لیا، اس گدھے کے بچے کو انہوں نے اپنا لیا۔ اپنانے کے بعد اس کا خوب خیال رکھا، مرہم پٹی کی، جو بھی علاج ہو سکتا تھا۔ وہ گدھا صحیح ہو گیا، بڑا ہوا، صحت مند ہو گیا۔ تو اب اس نے، جو بوڑھا شیر تھا، اس نے کہا دیکھو، اس کو کھاتے نہیں ہیں بلکہ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اور وہ شیر اس گدھے کو لے کر چلے، اور جو گدھوں کا ریوڑ تھا وہاں لے جا کر انہوں نے ان کے حوالے کیا کہ دیکھو بھائی، یہ جو گدھا ہے یہ ہمارے پاس پرورش پایا ہے، یہ آپ لوگوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ تو گدھوں نے اس کو اپنا لیا، اور کیونکہ وہ شیروں کی صحبت میں رہا تھا لہٰذا اس کو انہوں نے اپنا ہیڈ بنا لیا، سربراہ بنا لیا۔ اب جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اس کے حضور پیش ہوتا، تو وہ گدھا فیصلہ کرتا۔ اگر فیصلہ حق میں ہو جاتا تو ملزم گدھے کی جان بچ جاتی، اور اگر فیصلہ اس کے خلاف ہوتا تو ایسے گدھے کو شیروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس سے دو فائدے ہو گئے۔ ایک تو وہ گدھا جو شیروں میں پلا تھا اس کو بڑا اچھا سمجھا جانے لگا، اور دوسرے جو شیر تھے ان کی خوراک کا ایک دائمی بندوبست بھی ہو گیا کہ انہیں وقتاً فوقتاً بغیر کسی محنت کے شکار مل جاتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے مخالف، ہمارے دشمن کسی ایک گدھے کو ایک بہت اچھا بنا کر ہم میں شامل کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کی فراست بھری باتیں، عقل مندی کی باتیں، دانائی کی باتیں، جو تمام تر مصنوعی ہوتی ہیں، در حقیقت وہ اس کی شخصیت کا حصہ تو نہیں ہوتی، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اسے اپنا لیتے ہیں اور غیر ارادی طور پر اس کی باتوں کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو اپنا گروہ ہے لوگوں کا، جس ہماری اپنی جماعت ہے، اس میں سے اچھے لوگ نکلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو باہر سے شامل کیا گیا ہے وہ دانا لوگوں کو، ذہین لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ دانا اور اچھے لوگ کسی دوسرے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے ہمیشہ باخبر رہنا چاہیے۔ کسی کو بھی اپنے فولڈ میں شامل کرتے ہوئے، اپنے گروپ میں شامل کرتے ہوئے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ یہ اس لائق بھی ہے کہ ہم میں شامل ہو، اور اگر آپ شامل کر لیتے ہیں تو پھر اس پر ایک نگاہ رکھیے، دیکھتے رہیے کہ اس کی حرکتیں کوئی ایسی تو نہیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا دیں۔ اکثر لوگ بھول پنے میں، معصومیت میں ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔